یا ایک ادارے کے اندر رہنے والے لوگ یا ایک سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگ ایک دوسرے کا خیال نہ کریں. مثال کے طور پر جو پاکستانی نوجوان یو کے اندر چلا جاتا ہے، بعض اوقات اس کی یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ یو کے کلچر میں جو ڈرگز ہیں وہ بہت کامن ہیں اور پرو ہیں لوگ. یعنی جیسے ہمارے ہاں کچھ چیزیں بہت کامن ہیں، اسی طرح یو کے میں بہت چیزیں بہت کامن ہیں، امریکہ میں کچھ چیزیں بہت کامن ہیں، اسی طرح افغانستان میں کچھ چیزیں بہت کامن ہیں. تو ہر کلچر کے اندر کچھ چیزیں غلط بہت کامن ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی بہت چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہیں اور کامن ہیں. اسی طرح افغانستان میں، اسی طرح ایران میں، اسی طرح انڈیا میں، اسی طرح یو کے میں. لیکن اگر کوئی ینگسٹر پڑھنے جاتا ہے یو کے میں تو یہ ایک بہت بڑا گیمبل ہے، ایک جوا ہے بہت بڑا. کیونکہ آپ تصور کریں کہ آپ یو کے کی ایک یونیورسٹی میں اپنے لوڈ ون کو بھیجتے ہیں، آپ یہ تصور کر لیں، اور وہ وہاں چلا گیا. مثال کے طور پر وہ کنگس یونیورسٹی یا کنگس کالج چلا گیا، تو اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ اب تو یہاں بھی یہی حالات ہیں، اتنے برے نہیں جتنے کہ وہاں پہ ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 1950 اور 60 میں یونیورسٹیوں میں کوئی نشہ یا سگریٹ کا سوال ہی نہیں تھا، اور یہ معاشرے میں کچھ لوگ کرتے تھے جو کہ یونیورسٹی سے باہر اور جاب سے باہر ہوتے تھے اور خاندان والوں نے انہیں فارغ کیا ہوتا تھا. لیکن اب جیسے کہ پاکستان میں آپ نے ایک یونیورسٹی کا نام لیا، سب نہیں، 2-4 ایسی یونیورسٹیز ہیں، اور یو کے میں ساری جتنی اچھی یونیورسٹی کہیں کی بھی اتنا ہی پرو ڈرگ. ایک ہے یونیورسٹی کا ماحول، ایک ہے یونیورسٹی کے باہر کا ماحول بھی ایسا ہی ہے کہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہے جہاں جا کے آپ اگر ڈرگز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سرنجیں دے دیں گے، کافی اور سینڈوچ دے دیں گے، اور سامنے ڈاکٹر احمد کو بٹھایا ہوگا کہ بھئی تم دیکھتے رہو کہ کچھ ہو نہ جائے بچے کو. اور معاشرے میں نکلیں گے تو گروسری لینے گئے ہیں تو یہاں اگر آپ الفتح جاتے ہیں تو پیسے پے کرنے کی جگہ پہ پیچھے شراب کی بوتلیں نہیں ہوتی تیز روشنیوں میں. لیکن ٹیسکو میں آپ یو کے پہ جائیں گے تو جہاں آپ بل پے کرتے ہیں تو اس کے پیچھے شراب کی بوتلوں کے اوپر تیز روشنی ہے. تو آپ سوچئے کہ ایک ہول لاٹ کلچر جو ہے وہ پرو الکوہل اور پرو ڈرگ ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب آپ کنونس ہو جاؤ گے نہایت خاموشی سے ڈرگز اور الکوہل کرنے کے لیے. لیکن آپ کلچر کو پوری طرح نہیں سمجھ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری مرر لرننگ ہوتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، انسانوں کی ایک مرر لرننگ ہوتی ہے. مرر لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہے آپ سیکھ رہے ہیں. جیسے آپ جو لینگویج سیکھتے ہیں، اپنی مادری زبان آپ سیکھتے ہیں، تو یہ مرر لرننگ ہے. مرر لرننگ کا مطلب ہے کہ آپ کو بالکل پتہ نہیں ہوتا، کبھی آپ کی والدہ نے بٹھا کے نہیں سمجھایا ہوتا کہ بیٹا یہ ناؤن ہے، یہ ورب ہے، یہ فلانا ہے، یہ گرامر کا یہ قانون ہے، اور آپ 2-2.5 سال میں ایویں ہی بھاگتے دوڑتے یہ سیکھ لیتے ہیں. اور بچے سیکھ لیتے ہیں کہ ماں کیسے کھانا پکاتی ہے، خاص طور پر لڑکیاں. کئی چھوٹے موٹے کام جو ہے ماں نہیں سکھاتی، بچے سیکھ لیتے ہیں. باپ کا جو بزنس ہوتا ہے وہ بچے ایسے ہی دیکھ دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں. تو مرر لرننگ وہ ہے جس میں آپ کے ماحول میں جو ہو رہا ہے آپ وہ خود بخود سیکھ لیتے ہیں. یہ ایک بڑی اسٹرانگ لرننگ ہے جس کو مرر لرننگ کہتے ہیں، یعنی دیکھا دیکھی. تو آپ سوچئے کہ ایک معاشرہ جو پچھلے کئی ہزار سال سے صرف سروائیو اس طرح کر سکا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے. اگر وہ شراب نہ پیتے تو وہ معاشرہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا تھا. It was a means of survival for them for a long time. اب ان کی ٹریڈیشن بن گئی ہے، کیونکہ ہم کئی چیزیں جو ہیں پہلے مجبوری میں کرتے ہیں،
پھر ہم عادتاً کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم روٹین میں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد بھی ایسی چیزیں بہت ہوتی ہیں جو کہ پہلے کسی وجہ سے کرتے ہیں، پھر وجہ کے بغیر کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمیں کتنا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہم ولنگ بیس کی بات کرتے ہیں، تو یہاں ہم لوگ سٹیج پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سائیکالوجسٹ، تو جو نئے ڈاکٹرز آتے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی سٹیج پہ بات نہیں کی ہوتی، وہ کچھ دن وہاں بیٹھتے ہیں، پھر آگے یہاں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور اٹ از ناٹ ایزی فار somebody who is new to an organization, it is not easy، لیکن یہ mirror learning ہے۔ اور پھر ایک دن آتا ہے ہمارے پیشنٹ اٹھ کے آ کے یہاں پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں پروفیسر صاحب، تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور بہت نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کسی گھر میں کھانے کا کلچر زیادہ ہے، جیسے کہ اگر آپ گجرانوالے میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے، وہ ایک مرر لرننگ ہے۔ کسی دن اٹھ کے ماں صبح نہیں کہتی کہ پتر تو گجرانوالے رہنا ہے تو تو کھاندہ کیوں نہیں، ٹھیک؟ تو بہترین کھانے کھابے کہاں ملتے؟ گجرانوالے میں، ٹھیک؟ اور یہ جو ایک کانسیپچول لرننگ ہے، مرر لرننگ ہے، یہ بہت ڈینجرس ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف اپنی معاشی حالت ٹھیک کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ یعنی جسٹ اونلی ون ریزن کہ انہوں نے اپنی معاشی حالت ٹھیک کرنے کے لیے یو کے جانا ہے، اور ان کو پتہ نہیں کہ اس پیکج میں کافی سودے فالتو ان کو مل جانے۔ کیونکہ میں اتفاق کی بات ہے، ایک چھوٹی سی کھڑکی میں سے جو کہ زوم کی کھڑکی ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی ملک اور شہر ہوگا کہ جہاں میری روز کسی نہ کسی سے بات چیت نہیں ہوتی اور وہ مجھے اپنے دل کا حال نہیں سناتے، تو مجھے سب جگہ سے پتہ چلتا۔ پھر میں پوچھتا ہوں ان کو باقاعدہ کہ آپ ہی تنگ ہیں یا اور بھی پاکستانی تنگ ہیں، تو پھر وہ ایک دم ابل پڑتے ہیں کہ اسی تے بڑے گھٹ تنگ ہیں، لوکی تے بڑے زیادہ تنگ ہیں۔ اور آج کل تو ہر چیز انٹرنیٹ پہ ریسرچز ہر چیز موجود ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اگر آپ اپنی مرر لرننگ کو ٹھیک کر لیں، یعنی اپنی صحبت کو ہی صرف ٹھیک کر لیں۔ میں آپ کو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی نہ کسی طریقے سے صرف اتنا کر لیں، مثال دینے لگا ہوں کہ آپ 4-5 امیر لوگوں کے درمیان گھومنا پھرنا شروع کر دیں، تو بھلا کیا ہوگا؟ آپ سچ مچ امیر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی حرکتیں وہ ہو جائیں گی جو آپ کو امیر کر دیں گی۔